عربوں اور یہودیوں کی لڑائی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے معروف گلوکار عاطف اسلم نے فلسطین کے لیے 1.5 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے کھانا فراہم کرنے والے خاندان کی کہانی نے رلا دیا ہے پوری دنیا کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان۔ ناظرین، عربوں اور یہودیوں کی لڑائی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ گاجر مولیوں کی طرح شہید کیے جا رہے ہیں اور اس وقت ان کو امداد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل مل کر مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں تو دوسری جانب یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ امدادی ٹرکوں کو ہم غزہ میں آنے دیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی امدادی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور پاکستان کے معروف گلوکار عاطف اسلم نے فلسطین کے لیے 1.5 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے کھانا فراہم کرنے والے خاندان کی کہانی نے رلا دیا ہے پوری دنیا کو۔ آج وہ بھی آپ تک پہنچانی ہے۔ پھر آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن اپنے مسلمان فلسطینیوں کی امداد میں سب سے آگے کیسے ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ عاطف اسلم کا فلسطین کے لیے 1.5 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان سامنے ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی حالیہ جنگ کی وجہ سے فلسطین میں غذا اور علاج کے حوالے سے بہت سی فاؤنڈیشنز اور افراد اپنی اپنی ہمدردیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں عام شہریوں کے علاوہ اداکار اور سنگرز بھی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے ہمدردی اور یکجہتی کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے فلسطینی عوام کو طبی اور خوراک کی فراہمی کے لیے 15 ملین روپے کا عطیہ دیا ہے، جو اس مشکل وقت میں ناقابل تصور حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا حالیہ احسان انسانی مقاصد کے لیے ان کی لگن اور مصیبتوں سے دوچار لوگوں کے لیے ان کی گہری ہمدردی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے یعنی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا سہارا لیا ہے اور پاکستان کی الخدمت فاؤنڈیشن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر پوسٹ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ فلسطین غزہ کے متاثرین کے لیے معروف گلوکار عاطف اسلم کی جانب سے 15 ملین روپے کے عطیات موصول ہوئے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے گلوکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل وقت میں عاطف اسلم نے غزہ کے متاثرین کے لیے عطیہ دیا ہے اور ہم ان کے اس نیک اقدام کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکی قبول کرے۔ عاطف اسلم نے انسٹاگرام پر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں گزشتہ دنوں ایک پوسٹ کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں معصوم فلسطینی عوام کی جانوں کے ضیاع کا انہیں بہت دکھ ہے اور اس مشکل وقت میں آئیں مل کر ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ پاک اپنا رحم فرمائے۔ اس پوسٹ پر ان کے مسلمان مداحوں نے بھی فلسطین کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی تو وہیں بھارتی گلوکار صارفین ان کے اس پیغام پر آگ بگولا ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں انسٹاگرام سے ان فالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ بین الاقوامی برادری اور دنیا بھر کے مداحوں نے عاطف اسلم کے بے لوث اقدام کو سراہتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ اور وسائل کو ان لوگوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی لانے کے لیے استعمال کیا جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی غزہ کے مسلمان۔ ناظرین، عاطف اسلم اپنی سریلی آواز اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کے لیے مشہور ہے۔ نہ صرف ایک میوزیکل آئیکن ہیں بلکہ ایک ہمدرد انسان بھی ہیں جو دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے پرعزم ہے اور تمام ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی امداد کے لیے چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو وہ ضرور دیں تاکہ ان تک الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ غذا پہنچا سکے، سامان پہنچا سکے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ادھر ناظرین، جنوبی غزہ کے قصبے بنی سہیلہ کے ایک گھر میں جمیل ابو عاصی اور ان کے کزن روزانہ بہت بڑے بڑے پتیلوں کے اندر کھانا پکانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جمیل ابو عاصی ماضی میں گھر میں کھانا پکا کر سپلائی کرتے تھے، مگر 2014 میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے باعث ان کا کچن تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد سے وہ مختلف انداز سے کام کر رہے ہیں۔ ان کا خاندان اب بھی کھانا پکاتا ہے، مگر ان سب کا مقصد اسرائیلی حملوں کو باعث بے گھر ہونے والے مہاجر فلسطین کے مسلمان ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ ان کے اس مشن کو 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں سخت چیلنج کا بھی سامنا ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری کے باعث اب تک 10 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں سے متعدد جنوبی غزہ منتقل ہو چکے ہیں اور ہر روز جمیل ابو عاصی کا خاندان 2000 کھانے کے ڈبے تیار کرتا ہے جو خان یونس یعنی جنوبی غزہ پہنچنے والے افراد کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ عرب میڈیا سے بات کرتے ہوئے جمیل ابو عاصی نے بتایا کہ میں اپنی صبح کا آغاز لکڑی کی تلاش سے کرتا ہوں کیونکہ کھانا پکانے کے لیے گیس دستیاب نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کے لیے ایندھن کی فراہمی بند کر دی تھی۔ جمیل ابو عاصی نے بتایا کہ کئی بار لکڑی کی تلاش خطرناک ہوتی ہے، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ جمیل ابو عاصی اور ان کے کزنز نے کاموں کی تقسیم کیا ہوا اور ایک فرد پیاز کاٹتا ہے، دوسرا کھانوں میں اجزاء ملاتا ہے، جبکہ تیسرا ان کھانوں کو پیک کرتا ہے اور زیادہ تر پکوان چاول، دال اور فریخ پر ایک عربی ڈش ہے اس پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلے گوشت بھی ان میں شامل ہوتا تھا، مگر اب اس کا حصول مشکل ہو چکا ہے کیونکہ زیادہ تر گوشت کی دکانیں اسرائیلی بمباری کے باعث تباہ یا بند ہو چکی ہیں، جبکہ گوشت کی سپلائی نہیں ہو رہی۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد جنوبی غزہ منتقل ہونے والے فلسطینی شہری اقوام متحدہ کے زیر تحت اسکولز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جمیل ابو عاصی نے بتایا کہ ان اسکولوں میں رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں
بنیادی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ جمیل ابو آسی کے مطابق انہیں اور ان کے بزرگوں کو 1948 میں یافا سے بے گھر کر دیا گیا تھا اور اس موقع پر 7.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل ہونا پڑا تھا، جبکہ 500 قصبے اور دیہات تباہ کر دیے گئے تھے۔ جمیل ابو آسی کے مطابق ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ ایک مہاجر کے طور پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی تلخی بھلانا ممکن نہیں، اور یہ تلخی ہر نسل میں منتقل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا درد اب بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہونے والے سلوک پر ہم نے کبھی اسرائیل کو معاف نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بار جنگ سے متاثر ہونے والے بچے یہ کبھی نہیں بھول سکیں گے کہ انہیں خوراک، پانی یا بجلی کے بغیر کیسے زندہ رہنا پڑا تھا۔ اس دہشت اور خوف کے ماحول میں مقامی افراد متحد ہو رہے ہیں۔ کچھ افراد نے جمیل کے خاندان سے رابطہ کیا تاکہ وہ بے گھر افراد کے لیے کھانا عطیہ کر سکیں۔ جمیل ابو آسی نے بتایا کہ خان یونس شہر میں ایک انتہائی خوبصورت سماجی یکجہتی ہے، ہم کبھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بھوکے افراد کو کھانا دستیاب نہ ہو، تو اس کے لیے ہم سب تعاون کر رہے ہیں تاکہ یہ مہم جاری رہے۔ ناظرین، خان یونس میں موجود بے گھر افراد کی، بے گھر فلسطینیوں کی بچوں کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے جمیل ابو آسی نے چولہوں کی تعداد بڑھا دی ہے، جبکہ کام کو 2 ٹیموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس گھر میں کھانا پکانے کی تیاری صبح 7 بجے شروع ہو جاتی ہے اور یہ عمل دوپہر 2 بجے تک جاری رہتا ہے۔ جمیل ابو آسی کے مطابق اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے، مگر ہم نے ضرورت مند افراد کو کہا ہوا ہے کہ وہ دوپہر 2 سے 5 بجے تک ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رضاکاروں کی جانب سے گاڑیوں کے ذریعے کھانے کو تقسیم کیا جاتا ہے، جو اس لیے خوشائند ہے کیونکہ بیشتر بے گھر افراد کو ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں ہے۔ کچھ خاندان تو محض چاول ملنے پر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ اکثر یہ دن کی واحد غذا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح سے مظلوم فلسطینی مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں اور مہاجر کیمپوں کی کیا صورتحال ہے۔ جمیل ابو آسی جیسے نوجوان آج وقت کے ہیرو ہیں اور ان جیسے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ پاکستان میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن یہ سارے کام کر رہی ہے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اب زیادہ سے زیادہ ان کو فنڈ دیں تاکہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارے پیسوں سے کوئی چیز خرید کر ان تک پہنچائی ضرور جا سکتی ہے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ احتشام الرحمان کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔